نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما شاء الله ما شاء الله على رسوله الكريم الأمين سبحان الله سبحان الله رؤوف الرحيم سبحان الله سبحان الله رحمة للعالمين کیا بات ہے خاتم النبيين سبحان الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الله ولي الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کیا بات ہے اولیاء را ہست قدرت از الہ سبحان الله اولیاء را ہست قدرت از الہ الله تیر جستا باز گردانند ز راہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الله جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں سبحان الله انتہائی مہر و مروت کے قابل برادر عزیز حضرت علامہ سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ جناب محترم ثنا خان رسالت مآب جناب محترم محمد عرفان انصاری صاحب خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام اس ماہانہ 11ویں شریف کی بابرکت محفل میں ایک مرتبہ پھر ہم سب لوگ حاضر ہیں۔ آپ نے مجھ سے قبل برادر انصاری صاحب سے نعت شریف بھی سماعت کی اور بزرگوں کا
معرفت بھرا کلام بھی آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام، اپنے نبی کے کلام اور ان اللہ والوں کے کلام کو سمجھنے کی، دل و دماغ میں اس کو جگہ دینے کی، اس کی تلاش کی، جستجو کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ برادران عزیز، بندہ، انسان کوئی آوارہ شے نہیں ہے، یہ قدرت کی خلاقی کا حسین شاہکار ہے۔ واہ واہ۔ انسان انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا سب سے حسین شاہکار انسان ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھول گیا اپنی حقیقت کو، آئے ہائے۔ اپنی شان کو، اپنی عزت کو بھول کر گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنا تو بن۔ واہ۔ تو ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت شاہ حسین فقیر نے کہا تھا، آپ نو سنجان بندے، آپ نو سنجان بندے، جے تیں اپنا آپ پچھاتا، رب دا ملن آسان بندے۔ اسی لیے فرمایا گیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس بندے نے اپنا آپ پہچان لیا اس نے رب پاک پہچان لیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور جو اپنے آپ تک نہ پہنچ سکا وہ ادھر تک کیسے پہنچے گا؟ اس لیے رب تو چاہتا ہے کہ تم مجھ تک پہنچو۔ جو رب تک پہنچ گیا وہ اس کا ولی ہو گیا، جو رب تک پہنچ گیا وہ اس کا ولی ہو گیا۔ ولی قرآن پاک کا لفظ ہے۔ ولی کا لغت عرب میں معنی ہے الولی القریب۔ ولی کا پہلا معنی کیا ہے؟ جو قریب ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے الحبیب۔ ولی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ الحبیب۔ اسی سے مولا کا لفظ بنا ہے، ولی سے مولا بنا ہے۔ سرکار نے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ کیا کہنے۔ تو ولی کا معنی دوسرا کیا ہے؟ حبیب۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی دو جہتیں رکھی، اور وہ قرآن سے۔ ایک جہت یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، یہاں سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ بندہ اللہ کا ولی ہے، بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ دوسری آیت میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بندے کا ولی ہے۔ الولی حبیب الرب، اس کا معنی عربی میں کیا بنے گا؟ الولی حبیب الرب، جو ولی ہے وہ محبوب رب ہے۔ اور دوسری آیت کا اگر معنی کریں وہ بنے گا کہ الرب حبیب العبد۔ دو شکلیں بن گئیں، ادھر ہے کہ بندہ خدا کا محبوب ہے، دوسری آیت نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن خدا بندے کا محبوب ہے، وہ اس کا محبوب ہے، یہ اس کا محبوب ہے۔ جب دونوں کو پیار ہوا
تو چھٹے سپارے میں قرآن کی آیت ہے، اس کا ایک ہی جملہ ہے کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور بندے ایک ہی آیت میں دونوں کام مکمل کر دیے۔ میں ان کا محبوب، یہ محبوبیت کب ملی؟ جب بندے نے مسلسل اپنے رب کی اطاعت کی، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، وفا کے ساتھ، حیا کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، وفا کے ساتھ، حیا کے ساتھ، اب رب، یہ تو بندے کا رہا، بندے نے طاعت کی اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، وفا کے ساتھ، اب رب ملا بندے سے احسان کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، رضا کے ساتھ، واہ 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 واہ، دونوں طرف بات ہو گئی۔ بندہ ملا رب کو، نماز پڑھی تو اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، وفا کے ساتھ، جو کام کیا اس کے لیے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وفا کے ساتھ، ادب اور حیا کے ساتھ۔ جب رب کی بندے نے یوں اطاعت کی، اب رب نے رد عمل کیا دیا؟ پھر رب ملا بندے سے احسان کے ساتھ، وفا کے ساتھ، رضا کے ساتھ۔ جب دونوں مل گئے تو وصال ہو گیا، اور بندے کو حاصل کمال ہو گیا۔ اب اس منزل پہ پہنچ کر بندہ خدا کا حبیب ہو گیا، کیونکہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب جب بندے سے خدا کو پیار ہو گیا تو اب حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے جس کے راوی میرے نبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے بندے سے پیار کیا تو اس حدیث کا ایک حصہ یہ ہے، فرمایا کنت لہو سمعن، جب میں بندے سے پیار کر دیتا ہوں تو پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت ہماری ہوتی ہے۔ کنت لہو سمعن، ہم اس کے کان بن جاتے ہیں۔ کنت لہو سمعن و بصرن و یدن و قلبن و رجلن، اللہ و بصرن۔ یہ نچوڑ ہے اس حدیث کا کہ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت ہماری ہوتی ہے۔ کان بندے کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت ہماری ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، پکڑنے کی طاقت ہماری ہوتی ہے۔ اور ہمارے دماغ چھوٹے ہیں، لفظ کیونکہ بڑے ہیں، تو بعض اوقات ہم کچھ لفظ اس لیے چھپا لیتے ہیں تاکہ خواہ مخواہ، کیونکہ چھٹاکی جتنا دماغ ہے اس میں کلو پڑے گا تو دماغ ہی پھٹ جائے گا۔ تو میں نے چند لفظوں کا ترجمہ کر دیا، باقی چھوڑ دیے، کیونکہ بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ خاموش اے دل، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، واہ۔ اب یہ حدیث ساری دنیا مانتی ہے کہ کان بندے کے، سننے کی طاعت اس کی۔ امام رازی، فخر الدین رازی کہتے ہیں اذا سارا نور جلال اللہ سمعن لہو، جب اللہ کا نور جلال بندہ مخلص کے کان بن جاتا ہے، پھر سمع القریبا والبعید، نیڑیوں بھی سندا ہے تے دوروں بھی سندا ہے۔ بندہ نزدیک سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے۔ رأل قریبا والبعید، دیکھتا ہے، قریب بھی دیکھتا ہے، بعید بھی دیکھتا ہے۔ جب ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، پھر اس کی پکڑ اپنی نہیں ہوتی، پکڑ خدا کی ہوتی ہے۔ یہ بندہ جب محبوب بھی بن گیا، جب محب بھی بن گیا، اور اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے پیار کرتا ہوں بندے سے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ جب مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي مطلق ہے، مقید نہیں، لیمیٹڈ نہیں کہ کیا مانگتا ہے، کتنا مانگتا ہے، کب مانگتا ہے، کس لیے مانگتا ہے۔ فرمایا جب مانگتا ہے تب دیتا ہوں،
کتنا مانگتا ہے؟ جتنا مانگتا ہے اتنا دیتا ہوں. کس کے لیے مانگتا ہے؟ جس کے لیے مانگتا ہے میں دیتا ہوں. اب ظاہر ہے آپ وہاں نہیں پہنچے، میں وہاں نہیں پہنچا، تو جن سے وعدہ ہے پھر ان کے پاس پہنچنا چاہیے. جن کے پاس ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ یہ مانگیں گے میں دوں گا نہیں. یہاں ہے لَأُعْتِيَنَّهُ، 3 نہیں 4 قسمیں اکٹھی ہیں. مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، میں دوں گا، میں دوں گا، میں دوں گا. اتنا پکے وعدے کر کے رب مکرتا کہاں ہے؟ اللہ. اور یہ وعدہ یہ مولوی عبداللہ سے نہیں ہے، واہ. یہ مولوی ثناء اللہ سے نہیں ہے. یہ وعدہ نہیں ہے. یہ وعدہ اس کا ہے علی حجویری سے، اے یہ وعدہ اس کا ہے خواجہ اجمیری سے، یہ اس کا وعدہ ہے غوث الاعظم جیلانی سے، یہ وعدہ ہے مجدد الف ثانی سے، یہ وعدہ ہے میاں میر فقیر سے، یہ وعدہ ہے پیر دستگیر سے، یہ وعدہ ہے وارث شاہ سے، یہ وعدہ ہے بلے شاہ سے، یہ وعدہ ہے با وفا سے، با حیا سے. تو ظاہر ہے اب اگلا جملہ حدیث پاک ہے والا ان استعاذنی، وہ میرا بندہ جس سے مجھے پیار ہو گیا. کیا کہنا. ویسے بھی پیار ہو جائے تو پھر حساب کتاب نہیں ہوندا. نہیں ہوتا. ہائے ہائے حساب کتاب اتھے ہوندا ہے جتھے ہائے ہائے. پیار نہ ہوئے، شراکت داری ہوئے. ادھی فیکٹری تیری تے ادھی فیکٹری میری. میری. جتھے اے ہیرا پھیری اتھے پھر ہوندا ہے کہ اے چاہ تیری تے اے چاہ میری. تے جدوں پیار ہوئے پھر تیری میری نہیں. وہ سنا ہے آپ نے کہ پیار ہے تو لاکھ کا بھی حساب نہیں. ٹوٹ جائے تے پھر جڑی پرسوں چاہ پی وائی ہے او دا بھی حساب ہونا. پائی پائی گن دے. واہ. وہ سریکی میں کہتے ہیں ہاں پیار تا لکھ دی گننا ہے. ہاں ہاں ہاں. واہ. ہاں پیار ہاں ہاں. تا لکھ دی گننا ہے. گڑنا ہے. ترٹے پیار تا ہون پئی گن دے. ہاں ہاں. ہاں پیار واہ تا واہ. لکھ دی گننا ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا کہنے. ہاں پیار تا لکھ دی. یہ ٹمبر مارکیٹ والے کو زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. ہاں ہاں. کچھ اتھے ہر تریجے دن لڑائی ہوندی ہے. جدو دو وہ حصے دار ہوندے جی ہاں. شراکت دار جدو لڑ دین پھر وہ کر دین حساب کہ پچھلے سال جڑی اتوار والے دیہاڑے 3 چاواں پیوائیاں ہن او بھی لکھ. ہاں پیار تا لکھ دی گننا ہے. ترٹے پیار تا ہن پئی گن دے. کیا کہنے. فجر دا تھوڑا دے نے احسان نو. فجر دا تھوڑا انج گن دے. شام جڑی نبھ گئی گن دے. اندی 24 گھنٹے گن میں جے. گال جے ہائی نہ ہائی گن دے. ہن جان نہ جدوں پیار ہے نا آدھا سی جان کیا جان جانی. ہن جان نہ دل جانی. دلدار سجن سکو کئی گن دے. کیوں جی جہاں پیار ہوتا ہے وہاں بھی کوئی تکرار ہوتا ہے. وہاں نہ حساب ہوتا ہے نہ شمار ہوتا ہے. جب بندہ محبوب پروردگار ہوتا ہے پھر رب اسے بولتا ہے کہتا ہے والا ان استعاذنی. تو جس کو پناہ دے گا اللہ اس کو پناہ دے گا. تو جتنوں کے لیے پناہ کہے گا. آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا اللہ کا ایک محبوب پاگل بندہ چپ کر کے جنت کی طرف جائے گا. درمیان میں رضوان جنت آئے گا. وہ کہے گا تو روک باقی جائیں.
وہ دیوانہ کہے گا میرے یار سارے پار چلے گئے مجھے کیوں روکتے ہو؟ فرمایا تیری نوک زبان ہلے گی ان کی زنجیر کھلے گی، تو ایک بول خیر کا بولے گا رب ان کے زنار کھولے گا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، شمار نہیں، کتنوں کی زنجیریں ٹوٹیں گی، کتنوں کی بیڑیاں چھوٹیں گی ٹوٹیں گی۔ آواز آئے گی بنو ربیہ، قبیلے تھے عرب میں دو، ان قبیلوں کی خاصیت یہ تھی ان کی بھیڑ بکریاں زیادہ تھی۔ فرمایا ان قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کے جسم پہ جتنے بال اتنے نبی کے امتی تو سنبھال۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ ہے؟ تو سارے رل کے ایک بکری دے وال گن کے دکھا، وڈے بھی تے بال بھی، دسو کتنے ہوندے وال بھی؟ نہ ایک بکری کے بال آپ کا کمپیوٹر بھی شاید نہ گن سکے، تو جن کی لاکھوں بکریاں اور ایک بکری پہ کروڑوں بال، یہ ایک محبوب ہے رب کا، سبحان اللہ، اور رنگ اس کا سانولا، ہائے ہائے ہائے، اور آدھا حبشی ہے پورا یمنی ہے، نام اویس کرانی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، بندہ ولی بھی ہو جائے ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، باپ پھر بھی باپ ہوتا ہے، باپ آپ ہوتا ہے، آپ ہوتا ہے، واہ، یہ یاد رکھیں۔ بندہ اویس بھی بن جائے، پھر عذر حضور بتاتے ہیں، عذر نبی بتاتے ہیں۔ صحابہ نے جب کہا یا رسول اللہ اس کو بھی پیار ہے آپ کو بھی پیار ہے، یہ پیار میں ملاقات کا کیوں انکار ہے؟ کیا کہنے، واہ، یہ کیسا آپ کا یار ہے، کہتے ہو اتنا اس کو پیار ہے لیکن ملنے نہیں آتا۔ تو حضور نے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اس بیچارے کی ماں مجبور ہے، معذور ہے، اور ماں کی خدمت میں مجبور ہے، ورنہ سینے میں تو عشق کا نور ہے، واہ، اس ماں کی نوکری کماتا ہے، ویلہا وقت نہیں پاتا ہے، اس لیے ہمیں ملنے نہیں آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اویس ہے لیکن ماں پھر بھی ماں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں اللہ کے ولیوں کو اللہ ان کی عزت بڑھاتا ہے، اللہ ان کی عزت بڑھاتا ہے، ایسے کام ان کے ہاتھوں پہ ظاہر فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑا سکندر بھی سر جھکاتا ہے، بلکہ بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ کیوں جی؟ عجب منظر ہے کہ اللہ، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، کوئی چھوٹی کتاب کی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ بیٹا ولی بھی ہو تو ماں باپ کی خدمت سے ذرا بھی ہوگی کمی تو پھر ناراضگی کا کوڑا برستا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک زاہد بھی تھا، عابد بھی تھا، ولی بھی تھا، اللہ کے قریب تھا، اور اسے قرب اللہ کا نصیب تھا، نام تھا اس کا جریج۔ یہ قصہ بیان کیا مدینے والے نے،
یہ واقعہ میرے نبی نے بتایا، فرمایا نام تھا جریج، پہنچا ہوا تھا قرب الہ تک، منزل وفا تک۔ ایک دن اپنے عبادت خانے میں مصلی بچھا کے لو اس سے لگا کے ہائے ہائے ساری دنیا کو بھلا کے قیام میں کھڑا ہے، ہائے ہائے، ملاقات میں مست ہے، اللہ کے حسن میں مست ہے۔ بڑھی ماں نے آواز دی جریج، جریج جریج تے نماز تے نماز بولنا منع ہے، جائز نہیں، منع ہے۔ وہ اپنی چس میں لگا ہے، ان نماز میں بھی چس ہوتی ہے، جی جی اس میں بھی چس ہوتی ہے، تسی نہ پڑھنا، آکھتے چھڈو چس تو نہیں پڑھنا، میں مجبور تو نہیں کر سکتا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، جو سچائی ہے وہ ماننی چاہیے، باقی اگے رب جانے تے بندہ جانے۔ بندہ جانے، اب وہ نماز کی لذت میں سواد میں مست ہے۔ ماں پھر کہتی ہے جریج، مجبور ہے، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ کچھ دیر ہوئی، اس کی 2 رکعت مکی، اس نے کہا 2 اور نہ پڑھ لوں؟ اسی مستی میں 2 اور کی نیت، ماں نے پھر صدا دی جریج، واہ جریج نماز میں کیسے بولے؟ اب تنگ آئی ماں، کبھی کبھی پھر ماں بھی آخدی نا شالا کالے تے پیرا بھی تنگ ہو جاوے نا، جھڑے ویلے پتر سویرے جاوے، سارا دن بدامی باغ بتاوے تے شام ڈھلے تے گھر آوے تے ٹکے دا 1 پیسہ نہ کماوے تے خالی ہاتھ آوے تے خالی جاوے، اللہ یہ جا پتر کسے نو عطا نہ فرما، کوئی کم دا ہوئے نا، نکمے 4 فضول، ایک کم دا ہوئی چنگا۔ ماں تنگ جو آئی دی آواز جریج، آواز نہ آئی، مدینے والے محبوب نے بولا، ماں نے وہیں سے دی صدا، اللہ کرے کوئی بری عورت تیرے پیش آئے، اللہ کرے کوئی۔ اے اماں نے ہور دعا نہیں دیتی شالا تیرا اے ہوئے، انہیں اے دعا کیوں دیتی؟ شالا اے بری عورت ہے جڑی سپ دا ڈنگیا بچ جاندا ہے، انہاں بریاں عورتاں دے ڈنگے گھر اجڑ دن، تباہیاں اڑ دیاں، بربادیاں ہوندیاں۔ اس نے کہا اللہ کرے کوئی بری عورت، آپ سمجھ گئے نا، بری عورت تیرے پیش آئے، بری عورت سے تیرا واسطہ پڑے۔ بس ماں کی دعا تھی، تقدیر کا قلم تھا، چل گیا۔ کہاں عبادت، کہاں ریاضت، کہاں خدا کا قرب، اور پڑی جو ماں کی بد دعا، ہو گئی ساری عبادت تباہ۔ سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں، مولا پاک منیندا او تے پکی خبر اسانوں۔ ماں کی بد دعا نے نیک بختی کو بدبختی میں بدلا، اچھائی کو برائی میں بدلا، خیر کو شر میں بدلا۔ اور وہ تو بیچارہ کھڑا تھا اپنے عبادت خانے میں، اپنی مسجد مسیت میں کھڑا تھا، رب کی ریت پریت میں، لیکن ایک زمانے کی بری بدبخت اس بازار کی عورت، سمجھتے ہیں نا، اس بازار، اس بازار کی عورت آئی، اس نے آ کے دی صدا، جریج میرے ساتھ ہے تعلق، میرے ساتھ دوستی کرے گا۔ اس نے کہا شرم کر، حیا کر، دیکھتی ہے میں رب کے حضور میں ہوں، تو یہاں بغاوت پھیلانے آئی ہے، نکل یہاں سے۔ اس نے اس کو وہاں سے نکالا، لیکن ماں کی بد دعا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ گئی، وہ بدکارا جا کے ایک چرواہے سے غلطی ہوئی، چرواہے کے ساتھ
اور پیٹ میں آ گئی امانت، اور جب امانت کا ہوا اظہار، پوچھا لوگوں نے بدبخت شادی تیری اور یہ حالت یہ کہاں سے؟ اس نے کہا لے چلو حاکم کے پاس، لے گئے اس کو حاکم کے پاس، اس نے جا کے حاکم کو بتایا، اس نے کہا یہ جو جریج نیک ہے پاک ہے، اس کے منہ میں خاک ہے، یہ اوپر سے نیک اندر سے بدبخت چلاک ہے، یہ سارا فعل اس کا ہے، یہ میرے سینے میں جو امانت ہے یہ کسی اور کی نہیں، یہ اسی اللہ والے کی ہے، یہ اللہ والا بدبخت لوگوں کے لیے ہے، یہ اسی نے منہ کالا میرے ساتھ کیا ہے۔ اب لوگ جو اٹھے سارے محلے شہر کے، ہر ہاتھ میں پتھر، ہر زبان پہ گالی کہ نامراد اتنے سال سے اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے برے آدمی کو اس سے کوئی برائی ہو جائے تو کہتے اتے ہے ہی برا، تے چنگے کو لوں، یعنی چٹی چادر تے داغ ایک بھی لگ جائے تے چٹی چادر لا دے کڑیے تے پا فقیراں لوئی، چٹی چادر داغ لگے سیا لوئی داغ نہ کوئی۔ لوگوں نے آ کے پہلے پتھر برسائے، نکلا باہر جریج، لوگوں ہوا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ کہا اچھا نالے چور تے نالے چتر، برائیاں کما کے فساد پھیلا کے اب پوچھتا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ تو نے منہ کالا کیا، تو نے یہ فعل کیا، مسیت وچ رہندا ہے تے داڑھی تو منہ تے رکھی، پھر تے ایک ایک پھر یہی لفظ آکھ دینا او دی برائی نو نہیں سیدھا، تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اللہ والا بنا، تو نے یہ کیا، اس کے تو طوطے اڑ گئے، کیونکہ غلطی ہوئی نہیں تھی لیکن مسلط ہو گئی سر پہ۔ اب لوگوں نے پتھر مارنے کے بعد کہا توڑ دو اس کا عبادت خانہ، ایک ایک اینٹ بکھر گئی، نہ مصلی بچا نہ مسجد بچی، سب کچھ تباہ کر ڈالا، زخمی کر کے زمین پہ پھینکا۔ اس نے کہا مار تو تم نے مجھے دیا، زخمی کر دیا، سر پھاڑ دیا، عبادت خانہ توڑ دیا، لیکن مجھے لے تو چلو، کس نے تمہیں کہا؟ آئے سیدھے وقت کے قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے، بلایا اس عورت کو، اس نے کہا پوچھو اس سے۔ عورت بے حیا، اس بے حیا نے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم، شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے لیکن بری عورت کا مکر بڑا پر۔ شیطان دا جڑا مکر ہے نا مکری ہوندی ہے، تے عورت دا مکر، بری عورت دا مکر، نیک نیک نیکاں نو سلام، بری عورت کا مکر شیطان بھی ایسی عورتوں کو تک کے شیطان بھی پڑھتا ہے لا حول ولا قوت، اے او بلائنی، اے او بلائنی، اللہ اللہ بچائے۔ نوجوان آمین کہیں۔ اب اس عورت نے سیدھا منہ پہ منہ رکھ، ایسے کر کے منہ در منہ، اس نے کہا یہی ہے وہ بدبخت نیکوں کے روپ میں بھیڑیا۔ جریج نے کہا میں نے یہ برائی کی؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا میری ماں کو بلاؤ۔ ماں لاٹھی ٹیکتی آئی، کہا ماں بخش گناہ، میں نے یہ کام نہ کیا، ماں تجھے پتا ہے تیری بد دعا مجھے برباد کر گئی، تیری بد دعا نے یہاں پہنچایا۔ ماں جی پیر پہ رکھا ہاتھ، اماں دے میرا ساتھ، تو کر معاف کر دل صاف۔ کہا ہوا کیا؟
کہا تیری بد دعا لگ گئی، پہنچ گئی تیری بد دعا، رب نے قبول کی اور یہ بری عورت میرے اوپر مسلط ہوئی۔ ماں کہہ سونے رب کو میں نے معاف کیا۔ آئے ہائے، جب بی بی نے دیکھا بیٹے کی عزت کوٹھے پہ چڑھ گئی، لیر لیر ہو گئی، ماں کی آنکھ میں آنسو آیا، کہا اتنی جلدی سنتا ہے خدایا۔ آئے ہائے، حق باہو ماں کی باپ اور ماں ان کی دعا بھی اولاد کے حق میں ایک ٹیک تے بد دعا بھی۔ یاد رکھیں جی، ماں باپ کی دعا اور بد دعا کیا درجہ رکھتی ہے۔ میرے سونے سچے پاک پیغمبر سونے نبی نے فرمایا جیسے وقت کا غوث قطب نہیں، نبی کی دعا جو امت کے حق میں اثر رکھتی ہے وہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اثر رکھتی ہے۔ نبی کی دعا جتنا امت کے حق میں اثر رکھتی ہے اتنی اماں ابے کی دعا۔ یہ جڑے ویلے جا کے آدھے ہو نا میں جا رہے ہیں جی وہ شاہ ہوراں کول دعا کران، شاہ کول نہ جا، اماں ابے کول آ، اے دور نہ جا نیڑے آ۔ اے خان محمد قادری دے منہ نو ویکھ کے تینوں ثواب ملنا لیکن تھوڑا جا ملنا چھٹاکی، تے جے اماں ابے نو تک لے تے پورا حج دا ثواب۔ تے میری دعا بھی تینوں اثر کرے گی، پر اماں ابے جڑے بیٹھے نا گھر غوث کتب ابدال انہاں نو سنبھال۔ میاں باہو کی جانا مکے جے حج ہووے وچ، اے پورا کعبہ تیرے گھر وچے، اس کعبے والا حج تے پتہ نہیں قبول ہووے نہ ہووے، تے اے گارنٹی ہے اماں ابے دا منہ تک ایویں سمجھی تو پیر لیا کعبے وچ رکھ۔ اے سونے نبی دی دتی گارنٹی ہے جے وچ ایک ذرہ بھی نہیں شک، بالکل پک۔ اے بھی ضروری نہیں کہ اماں ابا تہجد گزار ہون، بھاویں اماں ابا گنہگار نے تیرے واسطے بڑے ہی نکوکار نے۔ ماں تے باپ غوث بھی نے تے کتب بھی نے ابدال بھی نے تیرے میرے واسطے جیو جے نے، وہ ساڑے واسطے غوث نے۔ انہاں دے ہاتھ چوم انج سمجھی کہ میں جنت نو چوم لیا، سبحان اللہ۔ انہاں دے پیر چوم انج سمجھی کہ اے میلے جے پیر کچیلے پیر، اے پیر نہیں چومے میں جنت دی دہلیز چوم لئی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جڑے ویلے بندہ گھر جاوے تے منہ نہ بناوے تے اماں ابے نو جا کے آکھے جی سلام علیکم، ٹھیک ہو جی، اننے لفظی آکھ چھڑو اماں ابا راضی، تے بیوی نو بھمیں دوواں ہتھاں نال نہیں پورا جھک کے بھی سلام کرو تے انہیں بتھاڑ شریف اتے ہی کر لیں، وہ تیرے دو سلامہ نال راضی نہیں۔ اے او رب نے دل بنائے نے، تو دو لفظ پیار دے آکھ، انہاں نو بھمیں 5 روپے نہ دے، اے خوش نے۔ تے بیگم نو پوری 2 کلو توے والی مچھی بھی کھواتے پھر بھی آکھے کہ نمک بڑا چوکھا۔ وہ گھروں نکلے ساں ٹورے ساں جا رہے ساں انگلینڈ تے اساں آکھیا جی پتر تیرے واسطے کی لے آواں، میرے ابا میرے واسطے او کی ہوندا ہے لیپ ٹاپ لے آمی، بیٹی تیرے واسطے میرے واسطے بڑا سونا جا فون لے آمی، تے بیگم صاحبہ تواڈے واسطے میرے واسطے وڈا جا میک اپ والا بکسا لے آمی۔ تے بڈڑی ماں بیٹھی سی، اماں تواڈے واسطے، انہیں اتھی آکھیا پترا خیر نال جا تے خیر نال۔ ہائے واہ اللہ، یا علی، حق باہو سچ باہو۔ تے پھر اے انصاف تا نہیں نا، بندہ گھر جاوے تے او جڑے 2 لفظاں نال خوش ہوندے نے بندہ اے تے کر لوے، کیوں جی
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਮੁੱਤਸ ਇਹ ਬੇਗਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਟੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਸ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਚਾਰੀ ਬੋਲੇਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੰਨਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। گاڑی جڑی نوی نوی لئی تے اتنے لکھ چھڈیا اے میری ماں کی دعا ہے تے ابا وہ تینوں ایویں لبا سبحان اللہ کی لکھنا چاہیے ماں باپ کی اللہ تانوں گاڑی دے آمین یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے باپ ہے جڑا او سپیریئر ہے درجے دے وچ باپ اتے لیکن ساڑھے واسطے ترتیب رکھی گئی کہ میری جنت میری والدہ دے پیران تھلے تے میری والدہ دی جنت میرے ماں معاف کر جرید نے کیا کیا ماں معاف کر دل صاف کر تو ناراض ہو گئی میرا رب ناراض ہو گیا یہ گناہ میں نے نہیں کمایا یہ تہمت کا پہاڑ میرے سر آیا اما میں نے یہ گناہ نہیں کمایا یہ تیری بد دعا کا اثر ہے کہ میری مسجد جل گئی میرا مصلی بھی جل گیا ایک ایک اینٹ بکھیر دی لوگوں نے ماں نے اسی وقت کپ کپاتے ہاتھوں کو اٹھایا لرزتے ہوئے ہونٹوں کو ہلایا سن خدایا میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر اللہ اکبر اللہ اکبر سونے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہی اماں نے معاف فرمایا کھویا مقام پلٹ کے آیا کھویا مقام پلٹ کے آیا اب جو طاقت بکھر گئی سلب ہو گئی وہ واپس آ گئی اب جریج نے ایسے انگلی اٹھائی اور وہ بدکارہ عورت پیٹ میں بچہ لے کے جو کھڑی تھی اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا او اس عورت کے سینے میں حرکت کرنے والے روح بول حقیقت کا دروازہ کھول تیرا باپ کون ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ چند بندے تھے جنہوں نے اس حالت میں بولے جو ماں کی گود میں بولا کوئی ماں کے پیٹ میں بولا ایک عیسیٰ بولا ایک یہ بولا ایک تیسرا بھی بولا تین کا حضور نے نام لیا فرمایا جریج نے انگلی اٹھائی کھوئی طاقت اماں کی دعا سے واپس آئی دیکھ رہی ہے خدائی اس نے کہا بول تیرا باپ کون ہے پیٹ کے اندر بچہ ہلا اس نے کہا رائی جھوٹ کہتی ہے خدائی تو بالکل پاک ہے واہ 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 ایک چرواہے سے میری ماں نے منہ کالا کیا نتیجے میں آ رہا ہوں میں چرواہے کا بیٹا ہوں حاکم وقت نے اسی وقت آرڈر کیا ظالمو تم نے ظلم کمایا اس کی مسجد کو کیوں ڈھایا ہائے 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 تم نے ظلم کمایا تم نے اللہ کے ولی کو مار مار کے زخمی بنایا یہ تم نے کیا کیا انہوں نے کہا ہم کیا کرتے ہم ظاہر بین ہیں ظاہر بین نگاہ تو حاکوں خوب کیتا گمراہ
لوگوں نے جب بولا پیٹ والا بچہ یہ فقیر ہے بالکل سچا سچا، میں ہوں ایک چرواہے کا بچہ، اب جو پتھر مار رہے تھے وہ قدم اوقات نہیں ہوندی ہے، گرے پاؤں میں کوئی ہاتھ چومے کوئی کاندھے چومے، ہاتھ جوڑے معاف کر جریج ہمیں معاف کر، اب آرڈر دے ہم تیرے عبادت خانے کو سونے کی اینٹوں کا بنائے۔ اس نے کہا نا سونے کی لوڑ نہیں میرے سائیں کے پاس، اس لیے مہربانی فرماؤ وہی پرانے اینٹیں کچی لاؤ، میرے مسلح کی جگہ بناؤ، ہن تسی جاؤ۔ کیوں حضرات؟ اللہ جن سے پیار فرماتا ہے، لیکن پیار کے اندر تکرار بھی کبھی کبھی آتا ہے، لیکن یہ کب آتا ہے؟ جب اماں ابا روٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مکمل، ایک اور حدیث، وہ میں نے اشارہ کیا، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ بچے تھے جو اس وقت بولے جب بولنے کی عمر نہیں ہوتی، یہ کرامت تھی ان اولیاء کی، یہ کرامت تھی ان اولیاء کی۔ ایک اور بچہ تھا ماں کا دودھ پی رہا تھا، اور نبی پاک نے بتایا، پر میں ماں کا دودھ پی رہا تھا، جا رہی تھی ماں لے کے، اور وہ گزری ایک خوبصورت خوبرو جوان سے، جس کی شکل اٹھے اس کے منہ سے نکلے واہ کیا صنعت ہے، کیا کاریگر نے شکل بنائی ہے، جو بھی دیکھے اس حسین جوان کو وہیں قربان ہو جائے۔ وہ بی بی جو گزری، جو سینے سے بچہ لگا کے جا رہی تھی، اس نے کہا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا، میرے بیٹے کو اس جیسا بنا۔ وہ جو دودھ پی رہا تھا نا چادر کے نیچے، اس نے وہیں سے دی صدا، مولا نانا میری اماں دی نہ سنی۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ بچہ نیچے دے بولا اماں میری اماں، اللہ سیاں میری اماں دی نہ سنی، میں نو بالکل انجدہ نہ بناوی۔ ماں حیران، بدل گیا سارا جہان، اے پترا میں تیرے تو قربان، اتھوں صدامہ پہ دینا۔ خیر اماں ٹور گئی، اگے گئی تو ایک عورت پہ لگائی لوگوں نے تہمت، اور تہمت لگا کے مارنے لگے اس بیچاری کو، خون بہ رہا ہے۔ پوچھا اس عورت نے کیوں مار رہے ہو؟ کہا یہ دوہرے جرم میں پکڑی گئی، یہ چور بھی ہے اور اس نے فلاں بڑا گناہ بھی کیا ہے، اس لیے مار رہے ہیں پتھر۔ عورت نے فوراً کان پکڑے، کہا توبہ توبہ ربا میرے بچے نو انجدہ نہ بناویں، میرے بچے نو انجدہ نہ بناویں۔ انہیں پھر دودھ چھوڑیا تے منہ لوگاں وال موڑیا، انہیں اپنی اماں نو ہوڑیا۔ واہ ایک کتے لفظ سمجھ آیا کی آکھے میں؟ ہوڑیا سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہوڑیا دا کی معنی ہے؟ منع کے روکا۔ اور بابے اور انتے سمجھ دیں تے اے جڑے 20 سال والے بابے اے پتہ نہیں کدے گابن۔ سبحان اللہ۔ وہ بچے نے دودھ چھوڑا، منہ لوگوں کی طرف موڑا اور فوراً دی صدا، مولا مولا مجھے اس عورت جیسا ہی بنا۔ ماں نے اس کو پکڑ کے دبایا کہ وہاں کہتا تھا اس پاکیزہ سرشت سونے جوان جیسا کہا بنا، وہاں تو نے میری بات کاٹی، کہتا ہے مجھے اس جیسا نہ بنا۔ یہ نصیبوں سڑی پکڑی گئی جرم میں، اور میں نے کہا مولا اس جیسا نہ بنا، تو میری گلاں کٹدا کیوں ہے؟
انہیں آکھا ماں جی تسی نہیں سمجھے او دا مکان جی ماں جی جس کا تم نے کہا مجھے اس جیسا بنا ماں وہ اوپر سے حسین ہے دل کی گندی غلیظ زمین ہے وہ دنیا کا کمن کمین ہے اندر کا پلید ہے کردار کا یزید ہے چٹے رنگ نو چٹنئی چٹا رنگ ابو لہب دا برباد ہویا کالا رنگ بلال دا وفا دی وجہ تو آباد ہویا اللہ اکبر اماں وہ بڑا ظالم تھا جابر تھا تو صرف صورت تو نے دیکھی اس بدبخت کی سیرت تجھے پتا نہیں لیکن مجھے پتا ہے کدے انج وی ہوندا ہے دودھ پیندے وی بول دینے راز چھپے ہوئے کھول دینے تے سن کے وڈے وڈے سکالر ڈول دینے میرے سونے رب نے جنہاں نو قرب بخشیا ہوندا ہے کچھ جھولے وچ کچھ مہد دے وچ اے انجی بول دینے جو عیسیٰ اماں دی گود دے وچ پیا بول دائے اماں دے اتے ایک بندے نے ایک عورت نے ہاتھ اٹھایا حضرت عیسیٰ دی اماں تے بندے نے عورت نے ہاتھ اٹھایا کہ مر جانی ہے تیری ماں چنگی تیرا پیو چنگا تو بری کتھوں نکلی ہے انہیں ہاتھ انج اٹھایا تے کوڑا خدا دا آیا صرف ہاتھ نہیں ادھا دھڑ رب نے مکایا ڈگی اتھے جا پئی ایک بندے نے آکھے حضرت مریم نو او زنا کر کے بچہ پیدا کیتی بس اتنا کہنا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت رکھتا ہے اور ولیوں کے دشمنوں سے آپ نمٹتا ہے اس کی زبان وہیں گنگ کر ڈالی عیسیٰ اٹھے اور اماں نو جدو لوگ آکھے کتھوں لے آئیے انہیں آکھیا میں روزے نالاں اشارت الے اے دے کولو پوچھو جڑا گجولی وچ تے پتہ نہیں 40 دن دا ہے کہ 41 دن دا ہے انہیں پھٹ بولیا سارا راز کھولیا انہیں آکھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ اے قرآن ہے او جڑی دوسری ہے او حدیث ہے جڑا دوانو نہ مننے اندر دا خبیث ہے اے ولی ماں دا دودھ پیندے بھی بول دینے تے جے ولی بلواوے تے پیٹ والے بچے بھی بول دینے اے کیوں بول دینے رب ولیاں دی عزت رکھ دائے انہوں کرامت آکھ دینے انہوں کیا دینے بچے آکھیا اماں جیڑے واسطے دعا منگ دی سے کہ میں نو رب اونجدہ بناوے او اندر دا پلید سی کردار دا یزید سی تے جیڑی بی بی نو لوگ پہ مار دینے تے آکھ دینے اے چورے اما لوکاں واسطے چورے حقیقت کردار دی مورے اے دے مسئلے دل والے ہور اما لوگ غلط آکھ دینی اے بالکل صاف تے پاکے عشق الہی وچ اے دا سینہ چاکے تے اے دے کردار تے جڑا انگلی رکھ دے نرا نا پاک آپ نے سمجھا 2 حدیثیں میں نے آپ کو عرض کر دی قرآن سے بھی عرض کر دیا اور یہ جو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں ہے حضور غوث پاک کا ایک یار تھا دیوانہ تو لوگ اس پہ تہمت لگاتے تھے کہ قدیب البان نماز نہیں پڑھتا یہ پاگل حالانکہ پاگلان دے اتے نماز فرض ہوندی نہیں لیکن مولویاں دے ہتھے چڑھیا نہیں تے ویک کے پھر بندہ بڑھیا نہیں کیڑا بندہ ہے جدن الملہ لڑیا نہیں وارث شاہ پنڈ جھگڑیاں دی پچھو ملہ مسید دا آیا یہ سبحان اللہ کتے ناراض تے نہیں ہوگا میں اپنی برادری نو لفظ آکھے اللہ
یا رسول اللہ آہ سبحان اللہ میں قربان انا تو باہو قبر جنا دی جیوے واہ میرا مرشد سونا 100 کوہاں تے مینو وچ حضور دسی وے میں قربان انا تو باہو حضرت غوث پاک کو لوگوں نے کہا وہ جڑا پاگل ہے نا وہ مجذوب قدیب وہ نماز نہیں پڑھدا غوث پاک سچے سچے آپ نے فرمایا او دے بارے چ زبان نہ کھولنا او ہے کسے دا ڈھولنا واہ 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 او کنج فرمایا تسی ذرا تھوڑے جے انے ہو تے میں انہوں تکنا سرکار کتھے فرمایا او کعبے دی چوکھٹ تے او دا سر میں ویکھدا تہانوں لگدا بے نمازے تے او دی اتھے نمازے جتھے ساری دنیا دی نیازے اللہ پاک انہاں سونے تے پاک لوگاں دا واسطہ سانو انہاں دے رستے دے اتے آہستہ آہستہ ایسا ہر مہینے 11ویں اس واسطے مناندے ہاں تے پچھلی دفعہ بھی آکھیا سی لنگر بھی نال غوث پاک دا اصل طریقہ ایسی روٹی کھوانا تے وڈا کم ہے اس تو وڈا کم وہ تتا ہوئے چولہا میں تو انہوں سنایا سی کی اٹ کھڑکے تے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا آون فقیر تے کھا کھا جاون تے راضی ہوئے اللہ بھی تے بلا بھی او بھی راضی غوث پاک نہیں میں نے دسیا سی تو انہوں غوث پاک نو کسے آکھیا کہ کوئی ایو جی خواہش جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے پر ہوئے ارمان آپ نے فرمایا ایک کوئی ارمان دل وچ رہ گیا جے رب مینوں ساری کائنات دا مالک بناوے ہا میں روٹی بناواں ہا او دے بندیاں نو کھواواں واہ 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 تے غوث پاک اصل تا اللہ دا پیغام سناندے سن نال روٹی بھی پکاندے سن چلو پیٹ دا کم بھی ہو جاوے تے روح دا کم بھی ہو جاوے اساں اونج دا کم تے نہیں کر سکتے نقل کر دیاں انصاری صاحب نو او جنڈیالہ شیر خان وارث شاہ صاحب دے اے ہن رات کھلیا ہے کہ اے انہاں دی آواز ہے تے اے وارث والا جڑا وجدا ساز ہے ہائے 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 بڑا سونا جا انہاں دا انداز ہے تے میں ہن انہاں نو بھی آکھ چھڈا انہاں دی حوصلہ افزائی دی خاطر میں جڑے ویلے رات نو سفر کردا تے کیونکہ میں اتوں بڑا سارا مولویاں تے وچوں ساڈا ہور بھی کھاتا ہے تے پھر اے میرے نال جڑے فقیر ہوندے انہاں نے خیر نال آرام فرمانا انہاں نے آرام فرمانا ہے تے میں پھر گھنٹیاں کل ہی پھر گڈی نو چلانا ہے تے نال میں پھر اپنے او دے وچ عرفان انصاری صاحب نو لانا تے انہاں نے پھر وارث شاہ نو سنانا اساں اکھاں وچوں اتھرواں نو وگانا تے سفر پھر انج کٹ جانا ہائے 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 اللہ اکبر تے میں حاجی حنیف نو بھی نہیں دسیا کہ میں کردہ کیاں تے اے بندہ چنگا کیوں لگا ہے ظاہر ہے جے دے نال بندہ گھنٹہ گزارے او دے نال انس ہو جاندا ہے تے جے دے نال راتاں پیاں گزرن ہائے ہائے واہ واہ تے جمیل بھائی تے بوٹا بھائی تے حنیف بھائی او آکھ دن نا کہ جنہ سانو سجن ملائے جھوک وسے وے انہاں دی آمین واہ 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 تے حاجی ابراہیم صاحب نو بڑا ہی ثواب ہونا ہے سواد بھی ہونا ہے تے ثواب بھی ہونا ہے کہ اساں سارے انی سونی محفل بندے رب دے آندے نے لنگر بھی کھاندے نے تے اصل غوث پاک والا او پیغام بھی سن کے جاندے نے تھوڑا تھوڑا ضروری نہیں کہ سارے اٹھن تے سارے حضرت صاحب ہون تو ایک ایک قطرہ بھی اپنا کام کردہ رہندا ہے تے یہ تازہ رہندی ہے گل بات یہ بڑے فائدے نے یہ کوئی نکمہ کم نہیں چھوٹا کم نہیں نبیاں دا کم ولیاں دا کم رسولاں دا کم تے انہاں دے اصولاں دا کم اللہ میرے انہاں بھائیاں نو جزا دے وے جزا انہاں دے ساتھیاں نو جزا دے وے انہاں دے بیلیاں نو جزا دے وے انہاں دے یاراں نو جزا دے وے انہاں دے ورکراں نو جزا دے وے تے کھان والیاں نو چوکھی جزا دے وے
ماشاءاللہ ایدے ہوتے تے ذرا وال کر کے آمین آکھنی سی. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.